کرسی کے ٹوٹنے کی آواز میں ان دونوں کے گرنے کی آوازیں بھی شامل ہو گئی۔ ٹائیگر نے کلا بازی کھائی اور پھر جب وہ سیدھا ہوا تو سائڈ پر پڑا ہوا کوڑا اس کے ہاتھ میں تھا۔ اس کے ساتھ ہی کمرہ شائیں شائیں کی آوازوں کے ساتھ مردانہ اور نسوانی چیخوں سے گونج اٹھا۔ ٹائیگر بغیر اس بات کا لحاظ کیے کہ کوڑا کھانے والوں میں ایک عورت ہے، اس بری طرح ان دونوں پر کوڑے برسائے چلا جا رہا تھا جیسے اس کا بازو بجلی سے بھی زیادہ تیزی سے حرکت کرنے والی مشین میں تبدیل ہو گیا تھا۔ چند لمحوں بعد ہی جانسن اور لوگی دونوں ہی ساکت ہو چکے تھے۔ ان دونوں کے جسموں سے خون فوارے کی طرح بہہ رہا تھا۔ ٹائیگر نے کوڑا ایک طرف پھینکا اور پھر تیزی سے آگے بڑھ کر الماری کے قریب پہنچ گیا جہاں جانسن یا لوگی کے ہاتھ سے نکل کر گرنے والا مشین پسٹل موجود تھا۔ اس نے جھک کر مشین پسٹل اٹھایا۔ مشین پسٹل اٹھاتے ہوئے اس کی نظریں الماری کے نچلے خانے میں پڑے ہوئے ایک بڑے سے میڈیکل باکس پر پڑیں تو اس نے اس انداز میں سر ہلا دیا جیسے کسی نتیجے پر پہنچ گیا ہو۔ دوسرے لمحے وہ مڑا اور اس کے ہاتھ ہی کمرہ ریٹ ریٹ کی آواز سے گونج اٹھا اور گولیاں جانسن کے سینے میں اترتی چلی گئیں۔ ٹائیگر کو جب یقین ہو گیا کہ اب جانسن کے زندہ بچ جانے کا کوئی امکان باقی نہیں رہا تو اس نے مشین پسٹل جیب میں ڈالا اور تیزی سے مڑ کر دوڑتا ہوا الماری کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے الماری میں موجود میڈیکل باکس اٹھایا اور لا کر لوگی کے قریب فرش پر رکھ دیا۔ لوگی کا پورا جسم ادھڑ چکا تھا، اس کا لباس ٹکڑوں اور ریشوں میں تبدیل ہو چکا تھا۔ ٹائیگر نے میڈیکل باکس سے انجیکشن نکالے اور پھر یکے بعد دیگرے اس نے 3 انجیکشن لوگی کے بازو میں لگا دیے۔ اس کے بعد اس نے الماری کے نچلے خانے میں موجود پانی کی 2 بوتلیں لا کر پانی سے لوگی کے زخموں کو دھونا شروع کر دیا۔ زخموں کو دھونے کے بعد اس نے تمام زخموں پر مخصوص کریم لگائی اور پھر ان زخموں کی باقاعدہ بینڈیج کرنا شروع کر دی۔ زخموں کو دھونے کے بعد اس نے تمام زخموں پر مخصوص کریم لگائی، پھر ان زخموں کی باقاعدہ بینڈیج کی۔ وہ اس طرح اس کام میں مگن تھا جیسے یہ اس کا فرض اولین ہو، حالانکہ لوگی کو اس حد تک زخمی کرنے والا بھی وہ خود تھا۔ بینڈیج کرنے کے بعد اس نے یکے بعد دیگرے 2 انجیکشن مزید لوگی کے بازو میں لگائے، پھر اس کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات ابھر آئے کیونکہ اب لوگی کی حالت خطرے سے یکسر باہر ہو چکی تھی۔ ٹائیگر نے اس کی نبض چیک کی اور پھر ایک طویل سانس لے کر وہ اٹھا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ لوگی کا لباس تار تار ہو چکا تھا، اس لیے وہ اسے کوئی دوسرا لباس پہنانا چاہتا تھا، لیکن اسے خطرہ تھا کہ اس کی عدم موجودگی میں لوگی ہوش میں آ گئی تو وہ اس کے لیے خطرناک بھی ثابت ہو سکتی تھی، کیونکہ لوگی تھوڑا سا موقع ملتے ہی جس انداز میں ٹائیگر سے لڑی تھی اس سے ٹائیگر کو اندازہ ہو گیا کہ گو جانسن بھی تربیت یافتہ ہے لیکن یہ عورت لوگی بے حد تربیت یافتہ ہے۔ اس لیے ٹائیگر نے اس رفتار سے ان پر کوڑے برسائے تھے کہ نہ ہی جانسن سنبھل سکا اور نہ ہی لوگی، ورنہ شاید ٹائیگر اتنی آسانی سے ان پر قابو نہ پا سکتا تھا۔ ٹائیگر اس کمرے سے نکل کر پوری عمارت میں گھومتا رہا، وہاں اور کوئی آدمی نہ تھا۔ ایک کمرے میں اس جانسن کے لباس موجود تھے۔ ٹائیگر نے ایک لباس کا انتخاب کیا، پھر وہ اسے لے کر واپس آ گیا۔ اس نے لوگی کے پہلے سے موجود لباس کے اوپر ہی جانسن کا لباس پہنا دیا۔ اس طرح کافی حد تک لوگی کا جسم چھپ گیا۔ اس نے لوگی کو اٹھا کر ایک درمیانی کرسی پر ڈالا اور پھر کرسی کے عقب میں جا کر اس نے بٹن پریس کر دیا تو لوگی کے جسم کے گرد راڈز نمودار ہو گئے۔ ٹائیگر نے ایک نظر راڈز اور لوگی کے جسم پر ڈالی اور پھر وہ مطمئن ہو گیا کہ ڈبل لباس کی وجہ سے لوگی ان راڈ سے عورت ہونے کے باوجود باہر نہ نکل سکے گی۔ ویسے بھی وہ شدید زخمی تھی اور ہوش میں آنے کے بعد اس کے لیے معمولی سی حرکت بھی انتہائی تکلیف کا باعث بن سکتی تھی، اس لیے ٹائیگر مطمئن تھا۔ وہ کرسیوں کے عقب سے نکل کر سامنے کی طرف آیا، اس نے میڈیکل باکس اٹھا کر اسے واپس الماری میں رکھا اور ایک بار پھر بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اسے خیال آ گیا کہ اس کی یہاں موجودگی کے دوران اگر کسی کا فون آ گیا تو فون اٹینڈ نہ ہونے کی بنا پر اسے شک بھی پڑ سکتا تھا، اس لیے اس نے فون کو یہیں لے آنے کا فیصلہ کیا کیونکہ یہاں بھی فون ساکٹ موجود تھی۔ اس نے فون پیس کو ایک میز پر رکھا اور پھر اس کی تار کو فون ساکٹ سے منسلک کر کے اس نے ریسیور اٹھا کر ٹون چیک کی۔ جس کرسی پر پہلے لوگی بیٹھی تھی وہ ٹوٹ چکی تھی، اس لیے ٹائیگر نے کونے میں پڑی ہوئی ایک اور کرسی اٹھائی اور اسے لا کر اس نے لوگی کی کرسی کے سامنے رکھ دیا۔ پھر اس نے آگے بڑھ کر دونوں ہاتھوں سے لوگی کا ناک اور منہ بند کر دیا۔ چند لمحوں بعد جب لوگی کے جسم میں حرکت کے آثار نمودار ہونے شروع ہوئے تو ٹائیگر نے ہاتھ ہٹائے اور پیچھے ہٹ کر وہ کرسی پر اطمینان سے بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد لوگی نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھولیں اور اس کے ساتھ اس نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن اچانک ہلنے کی وجہ سے اس کے منہ سے چیخ سی نکل گئی اور چہرہ تکلیف کی شدت سے بگڑ سا گیا۔ یہ کیا مطلب؟ میرے جسم میں درد، لوگی نے نیم بے ہوشی کے عالم میں بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ جلد ہی اس کی آنکھوں میں شعور کی چمک ابھر آئی۔ وہ اب حیرت بھری نظروں سے کبھی اپنے آپ کو دیکھتے اور کبھی سامنے بیٹھے ہوئے ٹائیگر کو، پھر اس کی نظریں سائڈ پر پڑی ہوئی جانسن کی لاش پر جم سی گئیں۔ تم نے مجھ پر اس بے رحمی سے کوڑے برسائے تھے؟ تم نے؟ لوگی نے بڑے نفرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، لیکن اس بے رحمی کا مداوع میں نے تمہارا علاج کر دیا، ورنہ اب تک تم بھی جانسن کی طرح لاش میں تبدیل ہو چکی ہوتی۔ ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے کہا، تم نے بینڈیج کی؟ یہ کس کا لباس ہے؟ یہ تو میرے لباس کے اوپر سے پہنایا گیا ہے، مگر کیوں؟
لوگی نے ایسے لہجے میں کہا جیسے اسے دوسرا لباس پہنانے کی کوئی وجہ سمجھ میں نہ آ رہی ہو۔ میرے ساتھ کوئی عورت نہیں تھی جو تمہارا لباس اتار کر پھر دوسرا لباس تمہیں پہناتی، اور یہ کام میں تو نہیں کر سکتا تھا، اور تار تار شدہ لباس میں چونکہ تمہارا جسم چھپ نہیں رہا تھا، اس لیے مجبوراً مجھے جانسن کی الماری سے ملا ہوا یہ لباس تمہارے لباس کے اوپر پہنانا پڑا۔ ٹائیگر نے جواب دیتے ہوئے کہا، تم انتہائی حیرت انگیز اور نہ سمجھ میں آنے والے آدمی ہو۔ پہلے تو تم نے انتہائی بے رحمانہ انداز میں مجھ پر کوڑے برسائے، اور پھر تم نے میرے زخموں کی بینڈیج کی۔ اس وقت تمہیں کسی عورت کے ساتھ نہ ہونے کا خیال نہ آیا، اور اب تم کہہ رہے ہو کہ مجبوراً تم نے مجھے یہ دوسرا لباس پہنایا ہے۔ یہ سب کچھ میری سمجھ میں تو نہیں آیا، لوگی نے کہا۔ اب تم پوری طرح ہوش میں آ چکی ہو، اس لیے اب خود ہی بتا دو کہ بلیو برڈ کی تفصیل کیا ہے۔ ٹائیگر نے منہ بناتے ہوئے کہا، مجھے نہیں معلوم، لوگی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو پھر میں نے ہوا مہوا تم پر محنت کی اور اپنا وقت ضائع کیا۔ ٹائیگر کا لہجہ یکلہت بدل گیا اور اس نے جیب سے مشین پسٹل نکال لیا۔ رکو رکو، میری بات سنو، تم نے مجھے جس حالت میں دیکھا ہے اس کے باوجود تم مجھے گولی مار دو گے، یہ کیسے ممکن ہے؟ مرد تو مجھے اس حالت میں دیکھنے کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تم کس ٹائپ کے مرد ہو کہ تم پر کسی قسم کا کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا؟ لوگی نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ بار بار یہ مرد اور عورت والی باتیں مت دہراؤ، میرے نزدیک تم جیسی سرے سے عورت ہی نہیں ہوتی۔ تم گندگی کی ایک ایسی پوٹ ہو جس میں گناہ کے لاکھوں قابل نفرت کیڑے کلبلاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ عورت حیا، پاکیزگی اور شرم سے گندی ہوئی مخلوق ہوتی ہے، ایک ایسی مخلوق جو اپنے ہر روپ میں قابل احترام ہوتی ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو بار بار عورت مت کہو، اور جو کچھ میں نے کیا اس لیے نہیں کیا جو تم سمجھ رہی ہو۔ تم نے مجھے بتایا تھا کہ تم بلیو برڈ گروپ کے بارے میں جانتی ہو، اس لیے میں نے تمہاری جان بچانے کے لیے تمہاری بینڈیج کی ہے، ورنہ جس طرح جانسن کے سینے میں گولیاں اتری ہیں اس طرح تمہارے جسم کو بھی میں گولیوں سے چھلنی کر دیتا۔ اور اب آخری بار کہہ رہا ہوں کہ مجھے سچ سچ بتا دو تو میں تمہیں زندہ چھوڑ کر چلا جاؤں گا، ورنہ اب اگر تم نے ادھر ادھر کی باتیں کی تو دوسرے لمحے تم اس دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کوچ کر جاؤ گی۔ ٹائیگر نے انتہائی سرد لہجے میں کہا، تمہارا اصل نام کیا ہے؟ لوگی نے رک رک کر کہا، میرا نام ٹائیگر ہے۔ ٹائیگر نے کہا تو لوگی اس طرح اچھلی جیسے کرسی میں یکلاہت ہزاروں وولٹیج کا کرنٹ دوڑ گیا ہو۔ مگر تمہارا میک اپ واش کیوں نہیں ہوا؟ میک اپ کا فن اب اس حد تک ترقی کر چکا ہے کہ تمہارے سپر میک اپ واشر بھی بیکار ہو گئے ہیں۔ تو تم عمران کے شاگرد ہو اور تم نے ایلیسا، ماریا اور راجر کو ہلاک کیا تھا، لوگی نے کہا۔ تو اس بار حیرت سے اچھلنے کی باری ٹائیگر کی تھی۔ یہ بات تم نے کس پس منظر میں کہی؟ ٹائیگر نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ میرا تعلق ریڈ وولف سے ہے اور ہمیں اطلاع مل چکی ہے کہ پاکستان سیکرٹ سروس کے لیے کام کرنے والے علی عمران کے ایک شاگرد جس کا نام ٹائیگر ہے نے ایلیسا، ماریا اور راجر کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے انہیں ہلاک کر دیا ہے۔ اس کے بعد میں پاکستان گئی اور میں نے مشن مکمل کیا اور واپس آ گئی۔ پھر ہمیں اطلاع ملی کہ میرا نام بھی وہاں سامنے آ گیا، اس لیے ہم یہاں عمران اور پاکستان سیکرٹ سروس کی آمد کے منتظر تھے۔ پھر میرے سیکشن کو تمہارے بارے میں اطلاع ملی کہ تم یہاں بلیو برڈ گروپ کے بارے میں معلومات حاصل کرتے پھر رہے ہو، چنانچہ تمہیں بے ہوش کر کے یہاں لایا گیا۔ اب یہ تمہاری خوش قسمتی ہے کہ تمہارا میک اپ واش نہ ہو سکا، اس لیے ہم نے یہی سمجھا کہ تم پاکستان سیکرٹ سروس کے مقامی ایجنٹ ہو۔ اس کے بعد اچانک صورتحال بدل گئی، نہ جانے تم نے کیسے راڑ سے نجات حاصل کر لی، لوگی نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ تم نے یہ بات بہت دیر سے پوچھی ہے، حالانکہ یہ تمہیں پہلے پوچھنی چاہیے تھی۔ بہرحال یہ ہمارے لیے بڑی معمولی سی بات ہے اور اب فضول باتیں بہت ہو چکی ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ اب فائنل بات ہو جائے، یا تم سب کچھ بتا دو اور میرا وعدہ ہے کہ میں تمہیں زندہ چھوڑ دوں گا، یا دوسری صورت میں تم مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، ٹائیگر نے سرد لہجے میں کہا۔ کیا واقعی تم اپنا وعدہ پورا کرو گے؟ لوگی نے پوچھا۔ ہاں بالکل کروں گا، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ تم آزاد ہو جانے کے بعد میرے خلاف کیا کارروائی کرتی ہو اور کیا نہیں، کیونکہ میں نے صرف معلومات حاصل کرنی ہے اور یہ معلومات اپنے استاد علی عمران کو پہنچا کر میں فارغ ہو جاؤں گا، اس لیے جب میں جہاں موجود ہی نہیں ہوں گا تو میرے خلاف کوئی کیا ہی کارروائی کر سکتا ہے۔ ٹائیگر نے جواب دیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے میں تمہیں بتا دیتی ہوں، بلیو برڈ گروپ کا انتظامی چیف مارکو ٹینس ہے جو خفیہ رہتا ہے، لیکن میں جانتی ہوں کہ وہ کس روپ میں رہتا ہے، کیونکہ وہ میرا شیدائی ہے اور مجھے اس کی دوستی پر فخر ہے، لوگی نے کہا۔ تم پھر پٹری سے اتر رہی ہو؟ ٹائیگر کا لہجہ مزید سرد ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ میرا خیال غلط تھا کہ تم مرد نہیں ہو بلکہ کوئی اور مخلوق ہو، لیکن اب جس طرح تم نے میری دوستی کی بات سن کر ریئیکٹ کیا، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ تم مرد ہو، تم میری ہاتھی دوسروں سے جیلس ہو سکتے ہو، لوگی نے بڑے مسرت بھرے لہجے میں کہا جیسے اس کی انا کو بے حد تسکین پہنچی ہو۔ تم میرے مرد ہونے یا نہ ہونے کو چھوڑو، یہ بتاؤ کہ مارکو ٹینس کہاں اور کس روپ میں رہتا ہے، اور یہ بھی سن لو کہ میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ میں بیٹھا تمہاری فضول باتیں سنتا رہوں۔ اب اگر تم پٹری سے اتری تو ایک لمحہ دیر کیے بغیر تمہیں گولی مار دوں گا، پھر میں خود ہی مارکو ٹینس کو تلاش کر لوں گا۔
کیا تم واقعی مجھے زندہ چھوڑ دو گے؟ سنو میرا وعدہ کہ اگر تم مجھے زندہ چھوڑ دو تو آئندہ میں کم از کم تمہارے راستے میں کبھی نہیں آؤں گی، لوگی نے کہا۔ تم پھر وقت ضائع کر رہی ہو، میں نے پہلے ہی تمہاری بینیج پر وقت ضائع کیا اور اب میرے پاس مزید وقت نہیں، اور میں بار بار اپنی بات دہرانے کا عادی نہیں، نہ مجھے تمہاری پرواہ ہے، ٹائیگر نے کہا۔ تم میری زندگی کے پہلے مرد ہو جو میرے سامنے اس طرح باتیں کر رہے ہو، ورنہ بڑے بڑے سخت مزاج اور روبو دبدبے والے مرد بھی میرے سامنے بھیگی بلی نظر آتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہیں اپنی زندگی سے کوئی دلچسپی نہیں، اوکے، ٹائیگر نے انتہائی سرد لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے مشین پسٹل نکال لیا۔ اس کے چہرے پر جکلہت انتہائی صفاقی اور سختی جھلکنے لگی تھی۔ رک جاؤ، ٹھیک ہے، میں بتا دیتی ہوں، تمہارا چہرہ اور تمہاری آنکھیں بتا رہی ہیں کہ تم مجھے واقعی گولی مار دو گے۔ سنو، مارکو ٹینس جو نارا کی انڈر ورلڈ کا کنگ ہے، نارا کے مضافاتی علاقے ڈان ڈومینز میں ایک کلب میں بطور مالک اور جنرل مینیجر بیٹھتا ہے۔ اس کلب کا نام کاؤ بوائے کلب ہے، یہاں صرف طاقت کا سکہ چلتا ہے۔ وہاں مارکو ٹینس کا نام سپر ماسٹر ہے، لوگی نے تیز تیز لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی، ایک طرف رکھا ہوا فون بج اٹھا۔ جیکب کی کال ہوگی، میری سیکشن ہیڈ کوارٹر کے انچارج کی، مجھے یہاں آئے ہوئے کافی دیر ہو گئی، اس لیے اس نے کال کی ہوگی، لوگی نے کہا۔ جس کی بھی کال ہو اسے مطمئن کر دو، اگر تم نے کوئی اشارہ کیا یا کوئی غلط بات کی تو وہ بعد میں یہاں پہنچے گا، پہلے تمہاری روح تمہاری جسم سے آزاد ہو چکی ہوگی۔ ٹائیگر نے اٹھ کر فون کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے فون بھی اٹھایا اور اسے لا کر اس نے لوگی کی گود میں رکھا، اور ایک ہاتھ سے ریسیور اٹھا کر اس نے اس کے کان سے لگا دیا، جبکہ دوسرے ہاتھ سے اس نے لاؤڈر کا بٹن پریس کر دیا۔ یس، لوگی بول رہی ہوں، لوگی نے کہا۔ کرنل رچرڈ بول رہا ہوں، مجھے جیکب نے بتایا کہ تم پوائنٹ 3 پر ہو اور وہاں کوئی آدمی پہنچایا گیا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ دوسری طرف سے ایک بھاری سی مردانہ آواز سنائی جو ٹائیگر سمجھ گیا کہ بولنے والا ریڈ ولف کا چیف کرنل رچرڈ ہے۔ یس باس، ایک مقامی آدمی کے بارے میں اطلاع ملی تھی کہ وہ انڈر ورلڈ میں بلیو برڈ گروپ کے بارے میں پوچھتا پھر رہا ہے، تو جیکب نے اسے اغوا کر کے یہاں پوائنٹ 3 پر پہنچا دیا۔ میں نے اس کا میک اپ چیک کرایا لیکن وہ میک اپ میں نہیں تھا، میں نے اسے پوچھ گچھ کی تو اس نے بتایا کہ اس کا تعلق یہاں کے ایک مخبری کرنے والے گروپ سے ہے، اور پاکستان سے کسی پارٹی نے اسے ٹاسک دیا کہ وہ بلیو برڈ گروپ کے بارے میں تفصیلات حاصل کر کے انہیں بتائے، لیکن ابھی تک اسے کوئی اطلاع نہیں مل سکی۔ میں نے اس سے اس کے گروپ کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی تو اس نے بتانے سے صاف انکار کر دیا، جس پر میں نے اسے گولی سے اڑا دیا، لوگی نے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ ابھی بلیو برڈ گروپ کو کسی بھی طرح ٹریس نہیں کر سکے۔ میری اسپیشل ڈیفنس سیکریٹری کے ذریعے بلیو برڈ گروپ کے چیف سے فون پر بات ہوئی، اس نے بتایا ہے کہ اس کی گروپ انچارج ڈاکٹر ہیری سے بات ہوئی۔ ڈاکٹر ہیری نے بتایا کہ گروپ اپنا کام انتہائی تیزی سے کر رہا ہے اور زیادہ سے زیادہ 2 روز بعد یہ کام مکمل ہو جائے گا، پھر کاغذات واپس حکومت کے پاس پہنچ جائیں گے، جہاں سے کسی دور دراز لیبارٹری میں انہیں بھجوا دیا جائے گا تاکہ اس پر کام کر کے مطلوبہ کیمرہ تیار کیا جا سکے۔ یس سر، پھر تو یہ لوگ ہمارے پیچھے نہیں آئیں گے اور بلکہ خود ہی لیبارٹری تلاش کرتے رہیں گے۔ ہاں، اور سنو، اب تم بھی 2 روز تک کسی چیکنگ میں نہیں الجھو گی، کرنل رچرڈ نے کہا۔ ٹھیک ہے باس، لوگی نے جواب دیا۔ تو دوسری طرف سے رابطہ ختم ہو گیا تو ٹائیگر نے ریسیور کیبل پر رکھ دیا۔ جیکب کا کیا نمبر ہے؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں نمبر ملاتا ہوں، تم اسے فون کر کے کرنل رچرڈ کا ریفرنس دے کر کہہ دو کہ اب وہ پاکستان سیکرٹ سروس کی تلاش ختم کر دے، ٹائیگر نے کہا۔ تمہیں اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ لوگی نے کہا۔ تمہاری جان بچ جائے گی، میں تو ویسے ہی نرم دل آدمی ہوں، لیکن اگر میرا باس علی عمران تم سے ٹکرا گیا تو تمہارا انجام انتہائی عبرتناک بھی ہو سکتا ہے۔ اس طرح 2 روز تم خاموش رہو گی تو بچ جاؤ گی، ٹائیگر نے کہا۔ کاش تمہارا باس مجھ سے ٹکرا جاتا، لوگی نے کہا۔ نمبر بتاؤ، ٹائیگر نے سخت لہجے میں کہا۔ تو لوگی نے نمبر بتا دیا۔ ٹائیگر نے فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ پھر جب لوگی نے جیکب کو پاکستان سیکرٹ سروس کی تلاش بند کرنے کا کہہ دیا تو ٹائیگر نے ریسیور رکھا اور فون سیٹ اٹھا کر واپس میز پر رکھ کر وہ بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ارے رک جاؤ، مجھے تو آزاد کرو، کہاں جا رہے ہو؟ میں اپنے وعدے کے مطابق تمہیں زندہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، تم انتہائی تربیت یافتہ ہو، اس لیے خود ہی تم ان راڈ سے آزادی حاصل کر لو گے، اور اگر نہ کر سکو تو پھر عبرتناک موت مرو گی، کیونکہ جیکب نے اب یہاں آنا نہیں اور جانسن پہلے ہی ہلاک ہو چکا ہے، ٹائیگر نے بڑے اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔ میں ان راڈز کو کیسے کھول سکتی ہوں؟ تم تو شاید جادوگر ہو، لوگی نے چیختے ہوئے کہا۔ مجھے تو تم نے کونے والی کرسی پر جکڑا تھا، اس لیے میں نے باتوں کے دوران اپنی ٹانگ موڑی اور پیر کی مدد سے عقب میں موجود بٹن پریس کر دیا، اس طرح راڈ غائب ہو گئے، لیکن میں نے تمہیں دانستہ درمیانی کرسی پر جکڑا تاکہ تم اس انداز میں راڈ سے چھٹکارا حاصل نہ کر سکو، لیکن اس کے باوجود ایک طریقہ ایسا ہے کہ اگر تم کوشش کرو تو آزادی حاصل کر سکتی ہو، ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں، مجھے آزاد کر دو، مجھے کوئی طریقہ معلوم نہیں، میں جہاں ایریاں رگڑ رگڑ کر بھوکی پیاسی مر جاؤں گی۔
فارگارڈ سے مجھ پر رحم کرو، روگی نے رو دینے والے لہجے میں کہا۔ اس کے چہرے پر انتہائی بے بسی کے تاثرات ابھر آئے۔ تم نے پاکیزہ کے اہم سائنسدان ڈاکٹر عارف کو ہلاک کیا اور پاکیزہ کا ایک اہم راز چوری کیا، اس لیے تمہاری سزا تو یہی تھی کہ تمہیں موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا، لیکن ایک تو تم زخمی ہو، دوسرا بے بس ہو، اور ہم مسلمان بے بس اور زخمی پر ہتھیار نہیں اٹھایا کرتے، اس لیے میں تمہیں زندہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، مگر اس طرح تو میں بھی مر جاؤں گی اور میری موت انتہائی عبرتناک ہوگی، اس لیے تو بہتر ہے کہ تم مجھے ویسے ہی گولی مار دو۔ چلو میں تمہیں طریقہ بتا دیتا ہوں، سنو، میں نے دیکھا کہ ڈارٹس تمہارے جسم سے کہیں زیادہ کھلے ہیں، لیکن چونکہ تم نے ڈبل لباس پہن رکھا ہے اس لیے تم ان میں پھنسی بیٹھی ہو۔ میرے جانے کے بعد تم اطمینان سے یہ کوٹ پھاڑ کر پھینک دینا، پھر ان ڈارٹ سے نیچے پھسل کر یا اوپر کی طرف اٹھ کر تم آسانی سے آزاد ہو سکتی ہو۔ تھوڑی سی محنت کر لو گی تو جان بچ جائے گی، ٹائیگر نے کہا۔ میرے دونوں بازو اور ہاتھ بھی جکڑے ہوئے ہیں، میں کیسے کوٹ اتار سکتی ہوں؟ لوگی نے کہا۔ میں نے اتارنے کی بات نہیں کی، پھاڑنے کی بات کی ہے، گڈ بائے، ٹائیگر نے کہا اور ایک بار پھر واپس مڑ گیا۔ رک جاؤ، سنو، رک جاؤ، میری بات سنو، اب کیا بات ہے، کیوں میرا وقت ضائع کر رہی ہو؟ میں تمہارے زخمی ہونے کی وجہ سے تمہیں زندہ چھوڑ رہا ہوں اور تم میرے لیے عذاب بنتی جا رہی ہو۔ میں نے ابھی تمہارے اس مارکو ٹینس کا گلا دبانا ہے، تم نے خود بھی تو سن لیا کہ اب صرف 2 دن کا وقت باقی ہے، ٹائیگر نے مڑ کر روسیلے لہجے میں کہا۔ اگر میں ورکنگ پیپرز حاصل کرنے میں تمہاری مدد کروں تو کیا تم مجھے آزاد کر دو گے؟ لوگی نے کہا تو ٹائیگر بے اختیار ہنس پڑا۔ اس طرح کے لالچ دینے کا کوئی فائدہ نہیں، میں اپنے مسئلے خود حل کرنے کا عادی ہوں، ٹائیگر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تم مسلمان ہو، تمہیں تمہارے خدا کا واسطہ مجھے رہا کر دو، میرا وعدہ کہ میں کبھی تمہارے مقابل نہیں آؤں گی، لوگی نے بے بسی سے کہا اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ ٹھیک ہے، اب مزید میں کیا کہوں، ٹائیگر نے کہا، پھر وہ کرسیوں کے عقب میں گیا اور اس نے بٹن پریس کر دیا، دوسرے لمحے کٹا کی آواز کے ساتھ رارز غائب ہو گئے۔ بس اب تو خوش ہو، گڈ بائے، ٹائیگر نے کہا اور تیز سے قدم اٹھاتا ہوا کمرے کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اسے معلوم تھا کہ لوگی شدید زخمی ہے، اس لیے اسے کرسی سے اٹھنے اور چل کر کمرے سے باہر آنے میں کافی وقت لگ جائے گا، جبکہ اس دوران وہ وہاں سے کافی دور پہنچ جائے گی۔ ویسے اس نے لوگی کو واقعی اس لیے زندہ چھوڑ دیا تھا کہ وہ اس قدر شدید زخمی عورت کو اس بے بسی کے عالم میں ہلاک کرنا اچھا نہیں سمجھتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ٹیکسی میں سوار ہو کر اس کالونی سے کافی فاصلے پر موجود ایک مارکیٹ کے سامنے اتر گیا۔ پھر وہاں سے اس نے ایک ٹیکسی لی اور ڈان ڈومینس چلنے کا کہہ کر وہ اوپری سیٹ پر اطمینان سے بیٹھ گیا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اس مارکو ٹینس سے وہ ڈبل بی گروپ کا ایڈریس ہر صورت میں معلوم کرے گا اور آج ہی ورکنگ نوٹس واپس حاصل کر کے پھر عمران کو اطلاع دے گا۔ عمران اپنے ساتھیوں سمیت BW کلب میں موجود تھا۔ کلب واقعی اعلیٰ طبقے کے افراد کا تھا، اس وقت بھی کلب آدھے سے زیادہ بھرا ہوا تھا، لیکن وہاں نہ ہی کوئی شور تھا، نہ ہی منشیات کا غلیظ دھواں چکراتا نظر آ رہا تھا۔ حال میں موجود سب افراد، جن میں عورتیں بھی تھیں اور مرد بھی، سرگوشیوں میں باتیں کر رہے تھے اور اعلیٰ قسم کی شراب پینے میں مصروف تھے۔ چند افراد دوسرے مشروبات بھی پینے میں مصروف تھے۔ تم یہیں بیٹھو گے؟ میں جولیا کے ساتھ جا کر اس ماسٹر جیفرے سے ملتا ہوں، عمران نے کافی کی پیالی ختم کر کے میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ ہم سب نہ چلیں؟ صفدر نے پوچھا۔ نہیں، اتنے زیادہ افراد دیکھ کر وہ ذہنی طور پر الجھ جائے گا اور پھر ہمارا مشن یہاں تو مکمل نہیں ہونا، صرف معلومات حاصل کرنی ہے، وہ بھی اگر مل گئی تو۔ کیا آپ کو شک ہے؟ صفدر نے چونک کر حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، میں نے الف کی بات سے اشارہ لے کر تکا لگایا، ہو سکتا ہے کہ یہ غلط ہو، تو اس الف کی جا کر گردن دباتے ہیں، ہم ہاں ادھر ادھر وقت ضائع کرنے کا فائدہ، تنویر نے اپنے مخصوص مزاج کے مطابق کہا۔ اگر یہاں ناکامی ہوئی تو پھر وہاں کا ہی رخ کریں گے، آؤ جولیا، عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے اٹھتے ہی جولیا بھی اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور وہ دونوں کاؤنٹر پر پہنچ گئے۔ یس سر، کاؤنٹر پر موجود لڑکی نے بڑے مہذبانہ لہجے میں پوچھا۔ ماسٹر جیفری سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ میرا نام مائیکل ہے اور یہ ہے مس مارگریٹ، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ آپ کس سلسلے میں ملاقات کرنا چاہتے ہیں؟ لڑکی نے بڑے کاروباری انداز میں پوچھا۔ ہمارا بھی والنگٹن میں کلب ہے، لیکن اس کلب کی سیٹنگ دیکھ کر ہم بے حد متاثر ہوئے ہیں اور ہم اس سلسلے میں ماسٹر جیفری سے مل کر ان کو اس کی نفاست کی داد دینا چاہتے ہیں۔ اوہ اچھا، سائڈ پر راہداری ہے، اس کے آخر میں ان کا آفس ہے، لڑکی نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے کاؤنٹر کے نیچے سے ایک کارڈ نکال کر اس پر دستخط کیے اور کارڈ عمران کی اور بڑھا دیا۔ یہ کارڈ راستے میں دکھا دیجیے، آپ کو کوئی نہیں روکے گا، لڑکی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شکریہ، عمران نے کارڈ لیتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس راہداری کی طرف مڑ گیا جو کچھ فاصلے پر تھی۔ تم اس لڑکی سے کچھ کہنا چاہتے تھے لیکن پھر تم نے کہا نہیں، بولو کیا کہنا چاہتے تھے؟ جولیا نے پوچھا۔ کمال ہے، تم نے میرے ذہن میں بھی جھانک لیتی ہو، عمران نے کہا۔ جب کوئی لڑکی تمہارے سامنے آتی ہے تو میں تمہاری ایک ایک رگ کو سمجھ لیتی ہوں۔ کیا کہنا چاہتے تھے، بولو، جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا۔
میں کہنا چاہتا تھا کہ کاش کوئی ایسا کارڈ بھی مل جاتا جس سے اس تک پہنچنے میں کوئی رکاوٹ نہ ہوتی، لیکن پھر میں اس لیے خاموش ہو گیا کہ اگر اسے پلٹ کر کہہ دیا کہ ابھی تک تمہیں مارگریٹ تک پہنچنے کا کارڈ نہیں ملا تو تم میری بات کر رہے ہو۔ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا، کسی لڑکی کو دیکھ کر تمہارے دل میں کھجلی کیوں ہونے لگ جاتی ہے؟ کیا یہ کوئی نفسیاتی بیماری ہے؟ جولیا نے منہ بناتے ہوئے پوچھا۔ وہ اب راہداری میں داخل ہو چکے تھے، مسلح افراد وہاں موجود تھے، لیکن عمران کے ہاتھ میں کارڈ دیکھ کر وہ سائڈوں پر خود بخود ہٹ جاتے تھے۔